نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ عسکری قیادت، تمام وزرائے اعلیٰ، گورنرز اور چیف سیکرٹری شرکت کریں گے۔ اجلاس میں چینی باشندوں اور غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا جائے گا۔ ملک کی مجموعی سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اپیکس کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس مؤخر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، چینی شہریوں سمیت غیر ملکی باشندوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ محسن نقوی کی تمام اداروں کو سیکیورٹی پلان کے SOPs پر مینو عن عمل درآمد کی ہدایت۔ کہا، سیکیورٹی پلان میں کسی قسم کی غفلت کی گنجائش نہیں۔ ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم خاک میں ملانے کے لیے متعلقہ ادارے قریبی رابطہ رکھیں۔ IMF نے پاکستان کا آئندہ بجٹ کو خوش آئین قرار دے دیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے وفد کا 28 جون کو پاکستان آنے کا امکان۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ورچوئل بات چیت میں IMF حکام نے ٹیکس چھوٹ کے خاتمے کو سراہا، محصولات میں اضافے کے لیے اقدامات معاشی بہتری کے لیے اچھی پیش رفت قرار دی۔ بجٹ سازی سمیت دیگر معاملات میں سیاسی جماعتوں کے مثبت تعاون کی بھی تعریف۔ پاکستان نے IMF سے 6 سے 8 ارب ڈالر کے پیکج کی درخواست کر رکھی ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے، ملک کی معیشت بکھری ہوئی ہے، سیکیورٹی صورتحال پریشان کن ہے۔ غیر ملکیوں پر حملوں اور انٹیلیجنس کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے؟ پوچھا جائے۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ عمر ایوب نے گزشتہ روز ہونے والے کارکنوں کی گرفتاریوں کا معاملہ بھی ایوان میں اٹھا دیا۔ آزادی مارچ کے 4 مقدمات میں اسد قیصر کی ضمانت منظور۔ اسلام آباد میڈیا سے گفتگو میں PTI رہنما کا کہنا تھا کہ CPAC کسی ایک جماعت کا نہیں بلکہ قومی منصوبہ ہے۔ حکومت مزید چلتی نظر نہیں آ رہی، ان سے اپنے اتحادی ہی نہیں سنبھالے جا رہے۔ CPAC پر تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر۔ اسلام آباد میں پاک چین مشاورتی میکینزم اجلاس۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی PTI اور JUI فے کی شرکت۔ MKM، جماعت اسلامی، نیشنل پارٹی بلوچستان، عوامی پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی کی بھی شرکت۔ PTI سینیٹر علی ظفر نے کہا، CPAC پاک چین دوستی کے ویژن کا اظہار ہے۔ چین سے دوستی ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ مولانا فضل الرحمان بولے، CPAC پر پاکستان میں قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا، انتہا پسند عناصر CPAC کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا، CPAC پاکستانی معیشت کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہنا ربانی کھر نے کہا، CPAC کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ چینی وزیر نے پاکستانی سیاسی جماعتوں کو مل کر چلنے کا مشورہ دے دیا۔ پاک چین مشاورتی میکانزم اجلاس کے خطاب میں وزیر لیو جیان چاؤ نے کہا، پاکستان اور چین کے اداروں اور سیاسی جماعتوں کو مل کر چلنا ہے۔ ترقی کے اہداف کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے سیکیورٹی صورتحال بھی بہتر بنانا ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، CPAC فیز 2 سے پاک چین دوستی مزید مضبوط ہوگی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چینی وزیر لیو جیان چاؤ کی ملاقات۔ IMSPR کے مطابق ملاقات میں CPAC پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ علاقائی امن و استحکام سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ سپہ سالار نے چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ پیپلز پارٹی کا اپنے مطالبات سے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹیز کا اجلاس بلا نتیجہ رہا۔ پیپلز پارٹی PSDP میں سندھ کے شیئرز میں اضافے پر بضد ہے۔ جنوبی پنجاب میں انتظامی اختیارات بھی مانگ لیے۔ نون لیگی مذاکراتی کمیٹی نے پنجاب سے متعلق معاملات پر صوبائی حکومت سے بات کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ مذاکراتی کمیٹیوں کا دوسرا دور اگلے 1-2 روز میں کرنے پر اتفاق۔
بہتر ہوتا حکومت بجٹ پر پیپلز پارٹی سے مشاورت کرتی، رائے شامل ہوتی تو اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ سکتے تھے۔ بلاول بھٹو کا وفاقی حکومت سے شکوہ، وزیر اعظم شہباز شریف کو پیپلز پارٹی سے کیے وعدے بھی یاد دلا دیے، بولے جمہوری قوتوں کو جمہوری قوتوں سے ہی بات کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اپنی ٹیم کی کارکردگی پر خوش، عید پر بہترین انتظامات پر شاباش دی۔ اجلاس سے خطاب میں کہا پہلی مرتبہ علائشیں اٹھانے کے بعد سڑکوں کو دھو کر عرق گلاب ملے پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ عید پر صفائی کا جو معیار قائم کیا گیا اسے ہر صورت قائم رکھنا ہوگا۔ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی یقینی بنانے اور ممکنہ بارشوں کے پیش نظر پیش کی انتظامات کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق کی ملاقات، آئندہ بجٹ اور آزاد جموں و کشمیر میں ترقیاتی کاموں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ رانا ثناء نے کہا وفاقی حکومت آزاد جموں و کشمیر کی غیر مشروط حمایت جاری رکھے گی۔ پشاور کے رحمان بابا گریڈ اسٹیشن کے تمام فیڈرز پر بجلی بحال، عوام نے 20 گھنٹے اذیت کے بعد سکھ کا سانس لیا۔ گزشتہ روز مظاہرین کی جانب سے زبردستی فیڈرز چالو کرانے سے گریڈ میں فالٹ آیا اور 32 فیڈرز کو بجلی کی سپلائی بند ہوئی۔ مشتعل مظاہرین نے پیسکو عملے سے تلخ کلامی کی اور موبائل فونز بھی چھین لیے تھے۔ رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال کا پاکستان میں معاشی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے معاشی ایمرجنسی کی ابتدا اس ایوان سے کی جائے۔ قوم 78,000 ارب روپے کی مقروض ہے، عوام سے وصولی سے پہلے سیاسی رہنماؤں سے پہل کی جائے۔ 1,000 ارب روپے ہم اپنے جیبوں سے جمع کر کے دیں۔ نواز شریف رائے واد بانی پی ٹی آئی بنی گالا اور زرداری بلاول ہاؤس ڈونیٹ کریں۔ رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال کا پاکستان میں معاشی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا معاشی ایمرجنسی کی ابتدا اس ایوان سے کی جائے۔ قوم 78,000 ارب روپے کی مقروض ہے، عوام سے وصولی سے پہلے سیاسی رہنماؤں سے پہل کی جائے۔ 1,000 ارب روپے ہم اپنی جیبوں سے جمع کر کے دیں۔ نواز شریف رائے وند بانی پی ٹی آئی بنی گالا اور زرداری بلاول ہاؤس ڈونیٹ کریں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں اسد کیسر کی آزادی مارچ کے مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں۔ عدالت نے اسد کیسر کی 4 مقدمات میں ضمانت کنفرم کر دی۔ ضمانت کی درخواستوں پر سماعت سیشن جج اعظم خان نے کی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں اسد کیسر کی آزادی مارچ کے مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں ہوئیں۔